اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. باب السواک، مسواک کے بارے میں باب. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اگر میں ایمان والوں کو مجھے ان مشقت میں نہ پڑھنے کا اندیشہ ہوتا کہ مسلمان مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھنے کا اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. لیکن اب یہ صرف مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن فضائل ہیں. عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اور اس طرح ہر نماز کے ساتھ یہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، مردوں کے لیے بھی سنت ہے. مسواک کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. سب سے بڑی تو یہی ہے کہ حدیث پاک میں فرما السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب او کما قال علیہ السلام. مسواک جو ہے اس سے منہ پاک صاف رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے. تو مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مرغوب سنت ہے، اور آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی مسواک فرماتے تھے، اور جب سو کر اٹھتے تھے اس وقت بھی مسواک فرماتے تھے، کیونکہ اس وقت منہ میں تیزابیت جو ہے وہ لعاب میں تیزابیت ہوتی ہے. آپ مسواک فرماتے تھے تاکہ وہ تیزابیت ختم ہو جائے. تو حتیٰ کہ جب اللہ کے محبوب نبی دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہوئے، اس وقت بھی مسواک فرمائی. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور میرے بھائی عبد الرحمن حاضر ہوئے تو وہ مسواک کر رہے تھے. تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو منشا سمجھ گئی حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی. آپ نے پھر اس کو اپنے منہ میں استعمال فرمایا. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں کہ میرا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو ہے گیا، چونکہ مسواک نرم کر کے دی تھی. تو مسواک ایسی سنت ہے، عورتوں ادھر کم توجہ دیتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ برش بھی کیا جائے کھانے کے بعد اپنا یا سونے سے پہلے، لیکن مسواک بھی ہر نماز کے بعد کوشش کر کے ہر نماز کے وضو کے ساتھ کرنی چاہیے. وضو کی سنت ہے. تو ہمارے ہاں وضو کی سنت ہے، لیکن بعض حضرات کے ہاں یہ نماز کی سنت ہے. اس لیے عربوں میں دیکھا، سعودیہ میں، کہ ہر ایک کی جیب میں مسواک ہوتی. جب اقامت ہوتی ہے تو وہ مسواک جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس وقت جیب سے نکال کے مسواک کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ وضو کی سنت ہے. 70 درجے جو ہے
اس نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لولا ان اشق علی المؤمنین، اگر مجھے ایمان والوں کے اوپر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا۔ دیکھیے آپ کتنے رؤوف الرحیم تھے، جس میں آپ کی تمنا بھی چاہت بھی تھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صرف مشقت میں نہ لوگ پڑھیں، تو اس لیے آپ نے اس کو سنت رکھا، ورنہ آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کو فرض کر دیا جائے۔ تو فرمایا لولا ان اشق علی المؤمنین، تو مسواک ضرور کیا کریں۔ اور اس کے برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ لکھا ہے مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایمان پہ خاتمہ۔ یہی ساری محنت کوشش اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اور ایک میں فرمایا رواج میں العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہی ہوگا۔ تو مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا نشے میں 70 نقصان ہیں، افیون یا کوئی بھی نشہ ہو، اور ان 70 نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے، ضرور مسواک استعمال کیا کریں، کوئی بھی مسواک ہو۔ میں نیم کی مسواک کرتا ہوں، اس میں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ شوگر وغیرہ کا بھی اس میں فائدہ، اور بھی جو ہے وہ پیلو کے درخت کی یا اپنا کوئی بھی مسواک جو ہے کر سکتے ہیں، اس کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ فرمایا بتاخیر و بالسواک عند کل صلاۃ، سمجھ گئے نا؟ لولا، اس میں یہ بھی معلوم اللہ کے محبوب نبی کو اپنی امت کے ساتھ کتنا شفقت پیار تھی کہ آپ نے آسانی والے احکامات جو ہے ان کے لیے اختیار فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات صحیح، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا عیسیٰ بن یونس حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن زید بن خالد الجہنی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یقول، آپ یہ ارشاد فرماتے تھے لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کو مشقت ہوگی، تو پریشانی ہوگی ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنا، مسواک سنبھال کے رکھنا، اور مسواک تو اگر مجھے یہ نہ اندیشہ ہوتا لَأَمَرْتَهُمْ، البتہ میں ان کو حکم دیتا بالسواک، مسواک کرنے کی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔
قال ابو سلمہ فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن كان السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك۔ ابو سلمہ فرماتے میں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا، فرأیت، بس میں نے دیکھا حضرت زید کو، یجلسو کہ وہ بیٹھے ہیں مسجد میں، اور وَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ، اور مسواک ان کی، من اذنی ان کے کان میں اس طرح رکھی ہوئی تھی، کان کے اوپر جو ہے موضع القلم، جس طرح بعض مرتبہ جو ہے نا وہ قلم پین جو رکھ لیتے ہیں پہلے لوگ، جو کاتب لوگ قلم دوات کے ساتھ لکھتے تھے، وہ بعض مرتبہ کوئی اور مصروفیت ہوتی، پانی پینا ہوتا یا کوئی اور چائے پینی ہوتی، قلم ہاتھ میں ہوتی، وہ قلم جو ہے بجائے یہ کہ کہیں نیچے رکھیں یا ٹوٹ جائے یا کوئی ہو جائے، وہ ادھر اپنا کان کے اوپر رکھ لیتے تھے، جہاں کان کے اس جگہ جہاں ہم لوگ اینک لگاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں مسواک رکھی ہوئی تھی۔ فکلما، جس سے عرب لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ان کی جیب میں ہوتی ہے، جیب اوپر ان کی لگی ہوتی ہے، حرم شریف میں دیکھا تو جو ہی نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، سارے جو ہے اکثر جو ہے وہ اپنی جیب سے مسواک نکال کے منہ میں پھیرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ، لیکن ہمارے ہاں یہ نماز وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے، وضو کی سنت ہے، وضو میں استعمال کی جائے، تاکہ بعد مرتبہ نماز میں اگر کریں گے تو خدا نہ خواستہ اس وقت نماز کھڑی ہو رہی ہے، خون نکل آیا تو پھر اپنا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کرنی ہو پھر یہ ہے کہ ذرا ہلکی سی پھیر لی جائے۔ آگے حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا احمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عما ذاك، فقال حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدعو الوضوء لكل صلاة۔ قال أبو داود وإبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال عبید اللہ بن عبد اللہ۔ محمد بن یحییٰ نے کہا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ یا دوسرے بیٹے عبید اللہ سے پوچھا، ان عبداللہ بن عمر، میں نے ان سے پوچھا، قال میں نے کہا قلت ارائیت توضؤ، کہ عبداللہ بن عمر ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، پہلے سے باوضو ہوں یا بے وضو؟ ارائیت، بتائیے، توضؤ ابن عمر رضی اللہ عنہ وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے، چاہے طاہر چاہے پہلے پاک ہوں، پہلے سے باوضو ہوں، وغیرہ طاہر یا بغیر وضو کے ہوں، تو ایسا کیوں تھا؟ اما ذاک، تو انہوں نے کہا مجھ سے اسما بنت یزید بن خطاب نے بیان کیا،
حدثتنی ہی مجھ سے بیان کیا اسما بنت یزید بن خطاب نے کیا بیان کیا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے اسے بتایا، عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے حدثہ ان سے بیان کیا کہ بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امرا بالوضوء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا حکم تھا وضو کرنے کا، لکل صلاۃ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت وضو کیا کریں، یہ پہلے آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ فرما چاہے پہلے سے وضو ہوتا یا نہ ہوتا لیکن ہر نماز پہ فلما شق ذلک علیہ، پھر جب آپ کو اس میں ذرا مشقت ہوتی، اب سردیوں میں تو ساتھ ساتھ ہی نمازیں ہو جاتی ہیں نا، سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ادھر عصر پڑی ساتھ ہی مغرب کا ٹائم ہو گیا، ساتھ ہی عشاء کا ٹائم ہو گیا، ساتھ ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں مشقت ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما دی، امر بالسواک لکل صلاۃ، تو وضو کی جگہ اب مسواک کا حکم ہو گیا، ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیا گیا۔ تو بتانا ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر سمجھتے تھے، فرماتے تھے ان بھی قوتاً، کہ مجھ میں اتنی قوت ہے، فکان لا يدعو الوضوء لكل صلاۃ، لہذا میں ہر نماز کے لیے وضو کر سکتا ہوں۔ صحت تھی، طاقتور بندہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بوڑھے بندے کے لیے، بیمار کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، تو پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، چاہے پہلے سے وضو ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما دی کہ اب ہر نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اگر پہلے سے وضو ہے، چاہے ایک نماز وضو سے 3-4 نمازیں پڑھ لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، وضو ہو تو اب ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم فرما دیا۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت چونکہ مسواک فرماتے تھے نا، حالانکہ آپ کو تو پاک تھے، آپ کا جو ہے خون پسینہ ہر چیز فضلہ پاک تھا، تو تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر وقت آپ مسواک فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ مجھے اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق کے ساتھ ہر وقت واسطہ رہتا ہے جو کہ نور کی بنی ہوئی ہے مخلوق، جو کہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں اور وحی نازل ہوتی رہتی ہے، جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور فرشتے بھی وہی لے کے، تو میں چاہتا ہوں میرے منہ سے جو ایسی سمیل نہ آئے ہلکی سی بھی جس سے ان فرشتوں کو تکلیف ہو، تو حالانکہ اللہ کے محمود ابھی تو آپ کا لعاب بھی پاک، آپ کا منہ مبارک بھی ہر چیز پاک تھی، لیکن پھر بھی آپ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنا جو ہے اس کا اس سنت کا اہتمام کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرتے وقت ضرور مسواک فرماتے تھے۔ تو سمجھ گئے نا کہ مسواک وضو کی سنت ہے، تو اس لیے ہر وضو کے ساتھ جو وضو مسواک کے ساتھ کیا جائے
اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ باقی دوسرے اوقات میں بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک کرنا، اور اپنا سونے کے وقت مسواک کرنا، سو کر اٹھ کے مسواک کرنا، سبحان اللہ، تو اس کا اہتمام فرما کرتے تھے۔ آگے باب کیف یستاکو، مسواک کرنے کی کیفیت کا باب، مسواک کس طرح کی جائے۔ حدثنا مسدد و سلیمان بن داود العتکی المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه قال أبو وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهبع قال أبو وقال سليمان كان حديثا طويلا اختصرته۔ جریر بن ابی بردہ وہ اپنے ابا جی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مسدد نے کہا اتینا، ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نستحملہ، تاکہ ہم آپ سے سواریاں طلب کریں۔ نستحمل یعنی سواری، کہیں سفر پہ جانا ہوگا تو آپ سے تاکہ سواری طلب کریں۔ تو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، فرائیتہ، تو اس وقت فرائیتہ میں نے دیکھا، یستاکو علی لسانہ، کہ آپ مسواک کر رہے تھے، اور علی لسانی، اور اپنی زبان کے کنارے پر مسواک کو رکھا ہوا تھا، تو اس وقت آپ نے اپنے منہ میں رکھا ہوا تھا، اور آ کر رہے تھے جیسا کہ مسواک، تو دانتوں میں بھی بیٹا پھیرنی چاہیے، اور اس کو زبان کے اوپر بھی نا، مسواک کو، اور جب زبان کے اوپر پھیریں گے نا، منہ زبان کے اوپر رکھ کے ذرا حلق کی طرف کو، اندر کو اس کو لے کے جائیں گے، باہر اندر باہر، تو اس سے وہ گلے کی ساری وہ ریشہ وغیرہ وہ خارج ہو جاتا ہے، اور پھر کی آواز، ظاہر بات ہے جب اندر کو کریں، جب دانتوں پہ پھیریں اس وقت نہیں یہی آواز آتی، اور جب زبان کے اوپر رکھ کے اندر کو حلق کی طرف کو مسواک کو اندر لے کے جائیں نا، تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس طرح بھی، تو پھر اس وقت یہ آواز آتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا اس حدیث شریف سے کہ مسواک، جیسا میں نے عرض کیا نا کہ دانتوں پر ہی صرف نہیں پھیرنی چاہیے، بلکہ ہونٹوں کے دانتوں کے جڑوں میں بھی پورے اوپر نیچے پھیرنی چاہیے، اور پھر اپنا زبان کے اوپر رکھ کے ذرا اندر کو بھی کرنی چاہیے، کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی حلق صاف ہوتا ہے، بلغم ریشہ وغیرہ اس کا اخراج ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مسواک جو ہے پہلے دائیں طرف بیٹا پھیرنی چاہیے، اوپر، پھر نیچے، پھر بائیں طرف پھیرنی چاہیے، اور 3 مرتبہ اگر پھیری جائے بہتر ہے، ورنہ 1 مرتبہ بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پھیر کے پہلے 1 مرتبہ پھیرو، پھر ذرا نکال کے منہ سے مسواک کو ذرا پانی سے دھو لو، پھر دوبارہ پھیرو۔ اشعرین کے لوگوں نے، انہوں نے تبوک کے موقع کے اوپر سواریاں طلب کرنے کے لیے آئے۔ باقی آگے جو ہے سمجھئے نا مسواک کرنے کا طریقہ، سبحان اللہ، ایک ایک چیز کس طرح بتائی گئی ہے۔ باب فی الرجل یستاک بسواک غیرہ، دوسرے کی مسواک استعمال کرنے کے متعلق۔
اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستن وعنده رجلان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے، وعنده رجلان، اور آپ کے پاس دو مرد تھے، احدهما اکبر من الاخر، ان میں ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا، فاوحی الیہ من فضل السواک، تو اس وقت وحی آئی آپ علیہ السلام کی طرف مسواک کی فضیلت کے بارے میں کہ ان کبر آتی السواک، کہ بڑے کا خیال رکھیں، یعنی مسواک بڑے کو عطا کر دیں۔ تو اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا کوئی کرام کرنا ہو، کسی کو کوئی چیز دینی ہو مجلس میں، تو جو اس میں بڑی عمر کا ہو اس کا پہلے حق زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مسواک دوسرے کو بھی، اپنی مسواک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، تو دوسرے کی مسواک بھی طبیعت چاہے، اگر طبیعت نہ چاہے کوئی حرج نہیں، طبیعت چاہے بعض مرتبہ اپنا جو ہے تو محبت تعلق کا ہوتا ہے، کئی مرتبہ دوست ہیں، اپنا جو وضو کرنے بیٹھ گیا، اب ایک کی جیب میں مسواک نہیں تھی دوسرے کے پاس تھی، تو اس نے دوسرے سے لے کے کہ چلو، کوئی کراہت نہیں کہ اپنا، اور یہ بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی جراثیم آ جائیں گے، تو اگر طبیعت چاہے تو بھئی چلو مجھے بھی مسواک کا ثواب مل جائے اور 70 درجے سے زیادہ نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے، دوسرے سے مسواک لے کر پھیر لی تو کوئی حرج نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ مسواک کو دھونے کے بارے میں باب، بابو غسل السواک، یہ بھی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یستاکو، مسواک استعمال فرماتے تھے، فیعطینی سواک لیغسلہ، پھر آپ مجھے عطا فرما دیتے تھے سواک، مسواک، لیغسلہ، تاکہ میں اس کو دھو دوں، آپ علیہ السلام کے لیے، تو مجھے دھونے کے لیے دے دیتے، تو فابدؤ بہ، وہ فرماتی فابدؤ بہ فاستاکو، تو میں پہلے دھونے سے پہلے میں اسے استعمال کرتی، فابدؤ بہ فاستاکو، میں اس کو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک میرے منہ میں چلا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کے لعاب میں شفا ہے۔ حضرت علی کی دکھتی آنکھ میں لگایا تو پہلے سے بہتر ہو گئی،